جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے اظہار اور قربانی کا دوسرا حصہ، جس میں لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی اظہار کے اوپر اور اس کا دوسرا پارٹ تھا قربانی۔ اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ارسلان طاہر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اظہار اور قربانی کے حوالے سے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ اظہار اور قربانی کے موضوع کو ہم نے 2 حصوں میں بانٹا تھا، اظہار اور قربانی۔ اظہار پر گفتگو ہم نے پچھلے پروگرام میں کی اپنے، اور خصوصاً کیونکہ محرم کے ایام مخصوص جو ہیں وہ جاری ہیں، تو قربانی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ان مخصوص ایام کے کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے پروگرام کے دوسرے پارٹ کو، موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے پارٹ میں۔ محترم ناظرین، قربانی در حقیقت اگر ہم اس کے پہلے لغوی معنی بھی دیکھیں تو قربانی کا لغوی معنی بھی یہی ملتا ہے کہ کسی کے عوض اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا۔ انسان کے پاس جو قیمتی چیزیں ہیں ان میں سے انسان ہمیشہ ایک قیمتی چیز جس کو کنسیڈر کرتا ہے اور سمجھتا ہے وہ اس کی جان ہے، اور جان ایسی چیز ہے کہ جس کی پرواہ انسان تبھی نہیں کرتا جب اس جان کو کسی خاص مقصد اور کسی خاص ذات کے لیے قربان کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو صلہ قربانی ہے، جو قربانی کا بدلہ آپ کو ملتا ہے، وہ غیر مادی ہوتا ہے۔ صلہ قربانی در حقیقت مادیت سے پاک ہوتا ہے، تو لہٰذا قربانی کسی بھی نایاب اور با کمال مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا نام ہے۔ در حقیقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا کسی بھی نایاب اور با کمال مقصد کے لیے، یہی قربانی ہے۔ اب اسی موضوع کو ہم اپنے ہی جو موضوع ہے اسی پر بات کرتے ہوئے اور اسی موضوع تک محدود رہتے ہوئے اگر ہم بات کریں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایام مخصوصہ چل رہے ہیں، کہ فلسفہ قربانی و کربلا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اس فلسفے پر بات کرنے سے پہلے ایک بات بہت اہم ہے جس کا ادراک ہونا ہمیں بہت ضروری ہے۔ دیکھیے محترم ناظرین، ایک کتاب ہے جیسا کہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید در حقیقت ہدایت ہے، اور کتاب کو ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے ہادی کی۔ ہدایت موجود ہے کائنات میں۔ اگر آپ اس کو عملی طور پر دیکھیں کہ جب قرآن مجید کا نزول ہوا اور قرآن مجید کے نزول کے ساتھ سرکار کی موجودگی اور سرکار کی موجودگی میں تعلیم قرآن، تو وہ در حقیقت جو سرکار کی موجودگی، سرکار کی ذات ہے، وہ ہادی ہے اور قرآن ہدایت ہے۔ تو ہادی اور ہدایت کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو کہ انتہائی اہم ہے کسی بھی ہدایت کی مکمل ترویج کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے۔ اب اسی طرح اگر فلسفہ کربلا کے اوپر بات کی جائے تو لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں اس میں، اور ہر رائے قابل احترام ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر رائے قابل احترام ہے، لیکن میں اس کا بڑا ایک الگ سا اور منفرد سا پہلو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہوں، اور ہمیشہ اس نظریے میں ہی سمجھتا ہوں یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ در حقیقت فلسفہ کربلا جو ہے اور قربانی کے زمرے میں وہ لفاظت نہیں ہے۔ فلسفہ کوئی لفاظت میں نہیں ہے۔ کربلا کا فلسفہ لفاظت نہیں بلکہ شخصیت میں ہے۔ ایک شخصیت ہی در حقیقت کربلا ہے، اور شخصیت کیا ہے؟ ایک خوبصورت خیال میں اس فلسفہ کربلا کو باندھے جا رہا ہوں، اور شخصیت
کے حوالے سے کہ جو فلسفہ کربلا و قربانی ہے اس شخصیت کے حوالے سے ایک شعر میں اس جو ایک خاص ہم نے بات شروع کی ہے اس کا اختتام کیے جا رہا ہوں۔ ایک مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا، ایک مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا، ایک زندہ خدا، زندہ خودی، نو کے سینہ پر۔ تو محترم ناظرین، جو سر امام نو کے سینہ پر دیکھنے کو ملا کربلا میں، در حقیقت وہی فلسفہ و کربلا و قربانی ہے۔ وہ جو سر نو کے سینہ پر بلند تھا وہی سر ہی فلسفہ ہے، وہی فلسفہ ہے، اس ذات کا وجود ہی در حقیقت فلسفہ ہے۔ وہ ذات سر سے پاؤں تک جو کربلا میں موجود تھی بصورت امام حسین علیہ السلام، وہی در حقیقت فلسفہ قربانی و کربلا ہے، اور قربانی کی معراج انسانیت کی تاریخ میں اس دن مکمل ہو گئی تھی جس دن سر امام حسین کے سینہ پر بلند کیا گیا تھا۔ اب اسی ہی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم اس میں آگے بڑھیں اور اس میں تھوڑی سی بات مزید کریں تو شخصیت ہی شخصیت در حقیقت فلسفہ ہے۔ کسی لفاظت کی، کسی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف حسین ابن علی کو محسوس کیجئے، وہی فلسفہ ہے۔ فلسفہ قربانی کی معراج ہے حسین ابن علی۔ میں اس جرات ہی نہیں رکھتا اور میری اوقات ہی نہیں ہے اور میری علمی سطح ہی نہیں ہے کہ میں فلسفہ کربلا پر گفتگو کر سکوں، اور میرے خیال میں انسان کی اوقات سے اور اس کی جو علمی دوڑ ہے اس سے باہر کی بات ہے، اس کے بس سے باہر کی بات ہے۔ تو لہٰذا شخصیت امام حسین ہی کو فلسفہ مان لینا کافی ہے ہمارے لیے۔ اور یہیں پر اگر میں اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں اور امام اور شخصیت کے اوپر دیکھوں اور سوچنے کی کوشش کروں تو امام اور شخصیت کے اوپر ضرب کلیم میں سے خیال اقبال کے ساتھ آج کے موضوع کو یہیں پر باندھے جا رہے ہیں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھے دکھا کے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ۔ اور یہیں پہ محترم ناظرین، یہیں پر آخری شعر اس خوبصورت کلام کا، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو امام اور شخصیت کے حوالے سے ایک کلام اقبال ہی کافی ہے، اور اس گفتگو کو یہیں پر ہی آج ہم باندھے جا رہے ہیں۔ سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں، لفاظت ہو ہی نہیں سکتی کائنات میں۔ اگر فلسفہ کربلا و قربانی کو بیان کیا جا سکتا ہے یا کوئی کر سکتا ہے تو سو صرف معصوم خود کر سکتے ہیں۔ ہماری بشر کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ فلسفہ قربانی کو بیان کر سکے اپنے الفاظ میں، بلکہ فلسفہ و قربانی کو دیکھے بصورت امام اور مان لے۔ تو آج کے پروگرام میں اس وقت تک کے لیے یہی بات محترم ناظرین کہ امام حسین ہی در حقیقت فلسفہ قربانی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔